السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر کینیڈی کا قتل۔ یہ 22 نومبر 1963 کی صبح کا ذکر ہے۔ صدر کینیڈی کا ہوائی جہاز ڈلاس کے ہوائی اڈے پر اترا۔ ان کے استقبال کے لیے 5000 آدمی وہاں جمع تھے۔ وہ گہرے نیلے سوٹ میں مسکراتے ہوئے ہوائی جہاز سے اترے۔ ہوائی اڈے پر جیکولین کو پھول پیش کیے گئے۔ جیکولین ان کی مسز تھی۔ کار ان کو لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، مگر صدر کینیڈی اپنے کچھ ملنے والوں سے ہاتھ ملانے لگے۔ جیکولین نے بھی پھولوں کا گلدستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ ملانے لگی۔ ان سے فارغ ہو کر وہ کار کی طرف بڑھنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر مسز کینیڈی ابھی مصروف ہیں، وہ واپس لوٹ آئی۔ ٹھیک 11:30 بجے وہ دونوں شہر ڈلاس میں وارد ہوئے۔ ریاست ٹیکساس کی فضا سیاسی طور پر اس وقت صدر کینیڈی کے مخالف تھی۔ وہ شہر ڈلاس خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے خطرناک تصور کیا جاتا تھا، مگر ہوائی اڈہ کا پرجوش استقبال اور سڑک کے دو طرفہ کھڑے ہوئے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر کسی کو آنے والے سانحے کا شبہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ صدر کینیڈی اور جیکولین کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ ٹیکساس کا گورنر کوتھلی اور اس کی بیوی اگلی سیٹ پر تھے۔ مسز کونیلی نے گردن موڑ کر صدر کینیڈی کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے ان سے کہا، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈلاس کے شہریوں کو آپ سے محبت نہیں ہے۔ صدر کینیڈی نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، مگر دوسرے لمحے رائفل کی ایک گولی نے ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دی۔ پھر دوسری گولی چلی اور صدر کینیڈی ساخت ہو گئے۔ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ مسز کینیڈی چلانے لگی۔ گورنر کونیلی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے، پیچھے کی طرف پلٹے۔ 2 گولیاں اور چلی جو کونیلی کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر صدر کینیڈی کا ڈرائیور چلایا، یہاں سے نکل چلیے، اور پھر اس نے کار تیز کر دی۔ کار 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ مسز کینیڈی نے کار کے پچھلے حصے پر چڑھ کر حفاظتی دستے کے ایک آدمی کو اوپر چڑھنے کے لیے سہارا دیا اور صدر کینیڈی سیٹ پر لڑک گئے۔ ان کا ایک پیر اتنا اوپر چڑھ گیا کہ کار کے دروازے پر نظر آنے لگا۔ صدر کی کار کے عقب میں دوسری کار تھی، جس میں نائب صدر لنڈن جانسن بیٹھے تھے۔ ان کی کار بھی تیزی کے ساتھ ہسپتال کی جانب دوڑ رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد وہ ہسپتال میں تھے۔ حفاظتی دستے کا ایجنٹ سٹریچر لانے کے لیے اندر بھاگا۔ جان کونیلی ابھی تک ہوش میں تھے، مگر صدر کینیڈی بے سدھ پڑے تھے۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن طریقے سے صدر کی جان بچانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ 1 بجے آنے والا جہاز، یعنی صدر کی آمد کے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد، لنڈن جانسن نے صدر کے طیارے میں بایاں ہاتھ بائبل پر رکھ کر اور دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر حلف اٹھایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں پوری وفاداری کے ساتھ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے کام کروں گا اور اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئے کار لا کر ریاست متحدہ کے آئین کی حفاظت کروں گا،
خدا میری مدد کرے۔ لنڈن جانسن ایک خاتون جج کے سامنے یہ حلف اٹھا رہے تھے۔ مسز کینڈی ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہوائی جہاز کے اس کیبن میں اس وقت کل 27 آدمی تھے۔ مسز جانسن نے مسز کینڈی کا ہاتھ تھام کر کہا، تمام قوم تمہارے شوہر کا ماتم کر رہی ہے۔ پھر فضائیہ کا طیارہ امریکہ کے 35ویں صدر کی لاش اور اس شخص کے ساتھ جو امریکہ کا 36واں صدر تھا، ڈیلاس کے خوف زدہ شہر سے واشنگٹن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب صدر کی میت واشنگٹن لے جانے کے لیے تابوت میں رکھی جا رہی تھی، جیکولین کینیڈی نے، جو اس آخری سفر میں اپنے خاوند کے ساتھ تھی اور جس کے کپڑے خون سے لت پت تھے، تابوت بند ہونے سے پہلے اپنی انگلی سے شادی کی انگوٹھی اتار کر اس نے اس کو پہنا دی۔ جب وہ ہوائی جہاز کے ذریعے واشنگٹن پہنچی تو اس نے صدر کی کار پر وائٹ ہاؤس جانے سے انکار کر دیا اور ایمبولینس میں اپنے خاوند کی میت کے ہمراہ نیول ہسپتال چلی گئی۔ اس نے تمام رات وہیں گزاری اور وہاں سے صبح اس وقت روانہ ہوئی جب صدر کی میت کو وائٹ ہاؤس لے جایا گیا۔ اتوار کو سیاہ پیر وہ اپنے دونوں بچوں جان جونیئر اور کیرولین کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے کیپٹلز گریٹ روئنڈا تک گئی۔ وہاں اس نے امریکہ کے اس پرچم کو چوما جو صدر کے تابوت کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے محبوب خاوند کو آخری بار الوداع کہا۔ صدر کینڈی سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے رات گئے تک لوگ آتے رہے۔ آخری دیدار کے لیے آنے والوں کی قطار 5 میل لمبی تھی۔ دوسرے دن صدر کا جنازہ ایک گھوڑا گاڑی پر آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور گھوڑا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی، لیکن اس پر کوئی سوار نہ تھا۔ اس گھوڑے کی رکابوں میں الٹے بوٹ رکھے ہوئے تھے۔ گھوڑے کے پیچھے کاروں کی لمبی قطار تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گرجا گھروں سے گھنٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ سڑکوں کے ارد گرد صدر کینڈی کا آخری جلوس دیکھنے والوں کا ہجوم تھا۔ جب صدر کا جنازہ آرلنگٹن قبرستان پہنچا تو اس کو آخری سلامی دی گئی۔ آخری سلامی دینے والوں میں اور لوگوں کے علاوہ فرانس کے صدر ڈیلاک اور صدر کینڈی کا معصوم بچہ جان جونیئر بھی تھا۔ صدر کے جنازے میں 19 ملکوں کے سربراہوں اور 92 قوموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وقوع کے چند ہی گھنٹوں میں پولی نے ایک شخص سوالڈ کے گرد شہادت کا جال بچھا دیا۔ پولیس نے رائفل کی 3 جلی ہوئی گولیاں اور رائفل برآمد کر لی۔ پولی نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ رائفل ہائی ہینڈل نامی کسی شخص سے اس نے شکاگو سے منگوائی۔ تفتیش کے دوران سوالڈ کی ایک تصویر بھی مل گئی جس میں وہ اسی رائفل کو تھامے کھڑا ہے، اور پھر وہ نقشہ بھی مل گیا جو اس نے قتل کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس علاقے کا بنایا تھا جہاں سے صدر کی کار گزرنے والی تھی۔ صدر کو قتل کرنے کے بعد اوسوالڈ ایک بس میں سوار ہوا۔ جب وہ بس سے اترا تو پولیس کے ایک سپاہی نے اس کو مشتبہ سمجھ کر روکنے کی کوشش کی، مگر اوسوالڈ نے اس کو بھی گولی مار دی اور بھاگ نکلا، لیکن آخر کار اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اس نے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ پھر جب اسے دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا، ہجوم سے ایک آدمی جیک اوروبی دوڑتا ہوا اس کی طرف لپکا اور قریب پہنچتے ہی اس کے پیٹ میں گولی مار دی۔ اوسوالڈ کی موت کے بعد جیک اوروبی کے خلاف مقدمہ چلایا گیا
اور اسے سزائے موت دینے کا حکم ہوا۔ جیک روبی کو برقی کرسی پر باندھ کر موت کے حوالے کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی کہانی ایک ایسے صدر، ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جو اس وقت جو ایک ایسی ریاست کا صدر تھا جس کو اس وقت سپر پاور کہا جاتا ہے۔ سچ تو یہ کہ سپر پاور صرف اللہ ہے، لیکن جس کو لوگ آج سپر پاور سمجھ رہے ہیں اس کا یہ حال ہے۔ دوستو جو موت ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اب جہاں مرضی چلے جائیں، جس مرضی عہدے پر چلے جائیں، جس مرضی عہدے پر بیٹھ جائیں، لیکن موت آپ کا ہمیشہ پیچھا کرتی رہتی ہے۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کچھ تھوڑی سی بھی ترقی کر جائے نا تو اس کے پیچھے حاسدین لگ جاتے ہیں۔ اس لیے حاسدین سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت دے نا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو، لوگوں کو نہ بتاؤ یہ ہے وہ ہے۔ لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد انسان کو جلا دیتا ہے، آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن پر دوستوں نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دوستوں دبانا نہ بھولیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ۔